العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر. والله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صلوات محمد آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ریشمہ بیگم بنت ظہور حسین. میرے پاس بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ انہی چند لمحوں میں ماں کی عظمت کا ایک پہلو اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کریں گے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایک مختصر سی تمہید تاکہ بات آپ کے ذہنوں تک مکمل پہنچے. آیت ہم نے تلاوت کی ہے وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا. پروردگار عالم کے کلمات کیا ہے؟ صدق و عدل کے ساتھ تمام ہو گئے، کامل ہو گئے. لا مبدل لکلماتی. اب اس کے بعد جب کامل ہو گئے ہیں تو خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. انہ هو السمیع العلیم. وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. یعنی کلمات الہیہ کے حوالے سے ایک مختصر سے گفتگو اور آپ کے خدمت میں انشاءاللہ ماں کی عظمت کا ایک پہلو. اگر اس طالب علم کی بات آپ تک پہنچ جائے تو یقیناً مجھ جیسے طالب علم کو دعا سے نواز دیجیے گا. ایک بلند تر صلوات پڑھ محمد والے اور قریب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ کسے کہا جائے گا اور وہ کلمات کون سے ہیں جو صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں. پوری توجہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، ٹھیک ہے؟ میرے خیال کو چھوٹا کر دیجئے تو بہتر ہے. ہاں ہو گیا ہے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ کیا ہے. اس آیت میں وہ کون سے کلمات ہیں جو صداقت اور عدالت کے اعتبار سے مکمل ہوئے ہیں؟
کیا واقعاً کلمات صداقت اور عدالت کے اعتبار سے مکمل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ پوری توجہ، بس اشارہ کروں گا اور اپنی بات کو انشاءاللہ ایک نتیجے کی صورت میں تمام کر دوں گا۔ ابتدا دیکھیں ذرا کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کا ایک پتلا تیار کیا۔ پتلا تیار کرنے کے بعد آواز دی کہ میں اس میں جب روح پھونک دوں سجدے میں گر جانا۔ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ کیا ہے؟ کافرین میں سے ہو گیا۔ پوری توجہ عزیزو، اور اس کے بعد ایک جملہ کہ جب اس نے آواز دی کہ پروردگارا میں پوری کائنات کا چپا چپا تیرے سجدوں سے بھر دوں گا۔ توجہ رکھیے گا عزیز، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے سجدوں سے پر ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے اس ایک سجدے سے مجھے جدا کر دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس اس ایک سجدے سے مجھے الگ کر دے، اس کائنات کا ہر ایک ذرہ تیرے سجدوں سے میں بھروں گا، یعنی میرے سجدوں سے یہ اس کائنات کی پوری زمین چھپ جائے گی، جدھر تیری نگاہ جائے گی میرا سجدہ نظر آئے گا، جہاں بھی نگاہ جائے گی میرا سجدہ نظر آئے گا۔ ایک عبارت میں نقل کر دوں، آواز دی گئی کہ عبادتی من حیث ارید، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ کاش بات پہنچ جائے آپ تک۔ عبادتی من حیث ارید، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تو کرے۔ نہیں، توجہ رکھیے گا، عبادت وہ نہیں ہے جو تو کرے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یعنی پروردگار آواز دینا چاہتا ہے کہ میں نے جب پہلے کلمے کو خلق کیا تو اب کیا ہے؟ پہلے کلمے کا انکار کرنے کے بعد تیرا سجدہ لائق تحسین نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، پہلے کلمے کے خلق کرنے کے بعد تیرا سجدہ اب اس لائق نہیں ہے کہ میری زمین تیرے سجدوں سے پر ہو جائے۔ پوری توجہ، یہاں ایک چیز آپ دیکھیں، جناب آدم وہ کلمہ ہے جو پروردگار عالم نے خلق کیا۔ اب اگر اس سجدے کی مخالفت ہو رہی ہے، اب اگر کیا ہے کہ وہ شیطان، وہ ابلیس کیا ہے اس سجدے کی مخالفت کر رہا ہے، تو فقط ایک جملہ سن لے عزیزوں، یعنی اس کا سجدہ پوری کائنات کو بھر دے گا سجدہ، پھر بھی خدا قبول نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ کلمے کے مقابل میں اپنا سجدہ لا رہا تھا۔ توجہ عزیزو، کلمے کے مقابل میں اپنا سجدہ لا رہا تھا۔ ایک اور واقعہ مختصر سا نقل کر دوں اور اس مرحلے سے قریب ہو جاؤں تاکہ بات بیان کرنے میں اور آسانی ہو جائے۔ پوری توجہ عزیزو، تقریباً فرمان صاحب، حافظ فرمان علی صاحب، قرآن میرے خیال سے پورے ہندوستان میں ہر گھر میں وہ قرآن پایا جاتا ہے اور سبھی لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اس پہ حاشیہ آپ پڑھیے گا، حاشیے پہ ایک آیت کے ضمن میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لکھتے کیا ہے کہ ایک نبی آئے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ پروردگار ایک ہے، فقط خدا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ لوگوں نے بادشاہ وقت کو خبر کی، کہنے لگے کہ وہ تو آپ کی مخالفت کرتا ہے، وہ تو ہمارے خداؤں کی برائی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ ایسا کرو کہ ان جتنے افراد بھی ہیں اسلام لانے والے، جتنے افراد بھی ہیں اس ایک خدا کو ماننے والے، ان سب کو میرے سامنے ذرا لے کر آنا۔ پوری توجہ عزیزو، ان سارے کے ساروں کو میرے سامنے لے کر آنا۔ عزیزو، سامنے جب آئے نا تو بہت تعداد ان کی زیادہ نہیں تھی، صرف 7 افراد۔ توجہ، فقط 7 افراد، کس کے مقابلے میں؟ اس بادشاہ کے مقابل میں ہے جو باطل پر ہے، مگر 7 افراد زیادہ نہیں ہیں۔ اس پہ حاشیے پہ پڑھیے گا، اس بادشاہ نے کیا کیا کہ گڈھے کھدوائے، اور گڈھے کھدوانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی، آگ روشن کی، اور کہنے لگا کہ جو اس ایک پروردگار کے ساتھ ہے وہ اس آگ میں کود جائے، جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری طرف آ جائے۔
توجہ، پوری توجہ، جو اس میں جو اس ایک خدا کو ماننے والا ہے اس آگ میں کود جائے، جو کیا ہے کہ مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، وہ کہاں ہے؟ میرے پاس آئے۔ اب جو آگے لکھا ہے اس پر اس طریقے سے لکھا ہے کہ جو بھی نبی تھے انہوں نے آواز دی صاحبان ایمان سے گھبرانا نہیں، میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ توجہ، میں سب سے پہلے اس آگ میں کودوں گا۔ کیوں؟ جب رہبریت مضبوط ہونا تو قوم کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ توجہ رکھے گا عزیزو، رہبریت مضبوط تھی، لہذا کیا ہوا؟ وہ رہبر، وہ نبی آگ میں کود گیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ 7ویں نمبر پر ایک خاتون آئی۔ توجہ عزیزوں، 7ویں نمبر پر ایک خاتون آئی جس کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتی تھی، پیچھے لے لیتی تھی، آگے بڑھاتی تھی، پیچھے لے لیتی تھی، آگے بڑھاتی تھی، پیچھے لے لیتی تھی، اور بار بار فقط ایک جملہ سوچتی تھی، میں اکیلی آگ میں جاؤں یا اپنے بچے کو لے کے جاؤں، یا اپنے بچے کو کسی اور کے حوالے کر دوں، میری زندگی جائے یا میرے بچے کی زندگی بھی جائے۔ بار بار یہی جملے اس کے ذہنوں میں آتے تھے نا۔ تو ایک مرتبہ وہ بچہ گویا ہوا، آواز دی بچے نے، اے میری ماں، تو یہ نہ سوچ کہ میری زندگی رہے گی یا نہ رہے، مجھے لے کر آگ میں کود جا۔ توجہ رہے عزیزو، مجھے لے کر آگ میں کود جا۔ آگ میں کودنا اتنا بابرکت ہوگا کہ ہم نہیں جلیں گے، یہ جل جائیں گے۔ توجہ رکھیے عزیزو، پوری توجہ، ہم نہیں جلنے والے مگر یہ کیا ہے؟ جل جائیں گے۔ اب اس کے بعد آگے لکھتے ہیں فرمان علی صاحب کے، جب وہ خاتون اس نے اپنے بچے کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں وقت کم ہے، لہذا اگر سائلنٹ کر لے تو زیادہ آسانی ہوگی میرے لیے بھی اور مجھے ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ بابا دے بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری توجہ عزیزو، ایک ماہ تک لے کر آنا ہے مجھے اور آپ کو نتیجہ دینا ہے۔ ایک ماہ تک لے کر آنا ہے، آپ کو نتیجہ دینا ہے۔ بہرحال وہ خاتون کیا ہوئی؟ اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ اب جب آگ میں کودی ہے تو ظاہر ہے کہ سب کو جلنا چاہیے تھا۔ ساتھ کے ساتھ جب ادھر دیکھا گیا نا تو سارے کے سارے آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن روایت نے جو لکھا وہ عجب جملہ لکھا، جتنے آگ میں تھے وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے، جو بادشاہ کے پیچھے تھے نا سارے کے سارے جل گئے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، یہاں تک اگر آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ گئی ہے، دو واقعہ ہم نے نقل کیا آپ کے سامنے، جناب آدم کا اور ایک ماں کا۔ وہاں کیا تھا؟ پروردگار عالم نے پہلے کلمے کو خلق کیا تھا۔ توجہ، پہلے کلمے کو خلق کیا پروردگار عالم نے، شیطان نے انکار کر دیا، اسے بارگاہ سے نکالا۔ یہاں جتنے آگ میں جانے والے تھے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، فقط اسی کلمے کی طاقت تھی جو خدا نے دیا تھا۔ نہیں، توجہ رہے عزیزو، فقط اسی کلمے کی طاقت جسے خدا نے عطا کیا تھا۔ وجہ یہ ہوا اب کہ وہی کلمہ ان کو بچا گیا، ان کو جلا گیا، ان کو بچا گیا، ان کو جلا گیا۔ ایک جملہ دے کر اپنی بات کو متصل کروں دوسری طرف، آج بھی توجہ رکھے گا عزیزو، آج بھی مثلا پوری دنیا نگاہ لگائے ہوئے ہے صرف ایک طرف، پوری دنیا ایک ملک جو سر اٹھا کر جی رہا ہے یا نہیں؟ بات تو واضح ہے، ایک ملک پوری دنیا میں سر اٹھا کر جی رہا ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اسے جھکا دیا جائے مگر جھکا نہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ آخر یہ جھکتا کیوں نہیں؟ آواز دی گئی اس لیے نہیں جھکتا، اس کے پاس بھی وہی کلمہ ہے۔ توجہ عزیزو، اس کے پاس بھی وہی کلمہ ہے جو پروردگار عالم نے بنایا۔ توجہ ہے عزیزو، اب آئیے میں
وضاحت کر دوں آپ کے لیے کہ وہ کلمہ نمبر 1 قرآن کریم نے آواز دی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا سے مراد کیا ہے؟ دین۔ پہلا کلمہ، توجہ، پوری توجہ، پہلا کلمہ دین، یعنی دین صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ پوری توجہ رکھے گا عزیزو، پہلا کلمہ دین صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہے۔ دوسرا کلمے سے مراد کیا ہے؟ کتاب الہی یعنی قرآن کریم، یہ بھی کیا ہے؟ صداقت اور عدالت کے ساتھ کیا ہے؟ مکمل ہے۔ تیسرا کلمے سے تیسری مراد انبیاء علیہ السلام، پوری توجہ رکھیے گا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، آیت ہے کہ عیسی ابن مسیح کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہے، جسے پروردگار عالم نے جناب مریم کو القا کیا تھا۔ وہ کلمہ کون؟ جناب عیسیٰ۔ پوری توجہ عزیزو، چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ توجہ رکھیے گا، چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ اولیاء الہی، اولیاء الہی۔ اب میں پانچویں چیز پہ آتا ہوں، اور لیکن آنے سے پہلے ایک معیار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو۔ ہم نے اتنی دیر کلمہ 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 آپ کے لیے کہا ہے، پوری توجہ عزیزو، کلمہ کلمہ اتنی دیر سے کہا ہے بات واضح ہونے کے لیے، اپنا اس موضوع کو تمام کرنے کے، کلمہ کلمہ اتنی دیر سے کہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو معیار کلمہ کیا بنائیں گے؟ توجہ رکھیے گا، جب پوچھا گیا کہ آپ کلمہ کہاں تلاش کر رہے ہیں، کسی نے کہا بھائی ہم ہر ذرے کو دیکھتے ہیں۔ توجہ، ہم نے ہر ذرے کو دیکھا، جو ذرے پروردگار تک پہنچا دے وہی کلمہ ہے۔ نہیں، توجہ رکھیے گا عزیزو، جو ذرہ پروردگار تک پہنچا دے وہی کلمہ ہے۔ لفظوں کو بڑی آسانی سے گریز کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گھٹیوں میں توحید اور عشق اہل بیت پلا دینا وہی کلمہ کہلاتی۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ ہر وہ چیز جسے دیکھنے کے بعد خدا آ جائے، یاد آ جائے، کلمہ کہلائے گا۔ علی کو دیکھا، خدا یاد آیا، علی کے چہرے کو دیکھا، خدا یاد آیا۔ وجہ اللہ یوں ہی نہیں ہے علی، عین اللہ یوں ہی نہیں ہے علی، مسئلہ اس کا ہے کہ چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو معیار بنائیے، جو چیزیں دیکھی گئی اس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آیا تو کلمہ ہوا۔ ابھی اشعار میں بھی آپ نے سنا ہے، تاج صاحب پڑھ رہے تھے، میں تائید کر دے رہا ہوں روایات کی روشنی میں، ماں دو ذاتیں راضی کرنا بڑا آسان ہے، قسم خدا کی، دو ذاتوں کا راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ آنکھوں سے ایک آنسو کیا نکلتا ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، ماں بھی راضی ہو جاتی ہے۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے عزیزو، غور نہیں کیا آپ نے؟ ایک عاشق بچے کے ایک عاشق رخسار پر آ گئے، ماں نے گلے سے لگا لیا۔ وہی آپ نماز کے دوران جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، فقط ایک عاشق ندامت کیا ہے، آپ کی آنکھوں سے ٹپکا، خدا راضی ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ماں کلمہ کیسے، وہ رحمانیت جو پروردگار میں پائی جاتی ہے، وہ رحیمیت جو پروردگار میں پائی جاتی ہے، وہ صفتیں جو پروردگار میں پائی جاتی ہیں، پروردگار عالم نے ماں کو ایک جلوہ بنایا ہے اپنے صفات کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنے صفات کا اپنے صفات کا جلوہ گاہ ہے ماں، صفت الہیہ کی، اور کلمہ ہے ماں، کس کا؟ پروردگار کا کلمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دیکھ کر واقعاً خدا یاد آتا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے بغل میں بٹھا کے جائے نماز پہ نماز پڑھاتی ہے نا، وہ مائیں کلمہ ہے خدا کا۔ نہیں غور نہیں کر رہے آپ، وہ مائیں کیا؟
مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اپنی بات کو جو ہے اس طرف لے کر جاؤ جہاں لے کر جانا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھیے ذرا، میں نماز پڑھ رہا تھا، پوری توجہ. کون سی نماز؟ مستحبی نماز شب پڑھ رہا تھا مثلا. اللہ توفیق دے سب کو، ہم کو بھی. مثلا نماز شب پڑھ رہا تھا، ماں بیدار ہوئی، ماں نے بلا لیا. اب میرا فریضہ کیا ہے؟ نماز توڑ دیجیے. اور یہ فقہی مسائل بھی ہے، کوئی کفریہ کلمے نہیں کہہ رہا ہوں، فقہی مسائل بھی. نماز توڑ دیجیے، جائیے ان کی آواز پر لبیک کہیے، جائیے ان کو کیا ضرورت ہے، وہ کیوں بلا رہی ہیں. آواز بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، شاید بنی اسرائیل کا. عابد و زاہد انسان جو کیا ہے کہ پہاڑوں پہ جا کے نماز شب پڑھتا تھا. عابد و زاہد انسان نماز پڑھ رہا تھا، وہی نماز مستحب نماز شب تقریباً. ماں نے پکارا، اس کے کان میں آواز جا رہی ہے مگر اس نے نہیں سنا. ماں خدا کا کلمہ ہے، پوری توجہ رکھیے گا عزیزو. ماں خدا کا کلمہ ہے، اس کے کانوں تک آواز جا رہی ہے مگر اس نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ پروردگار اس کے اوپر زمانے کی جو بدنام عورتیں ہیں نا وہ ہنسے. مجھے بہرحال وہ لفظ یہاں شائن شان نہیں ہے ممبر کے جو ہم بیان کر سکے، لیکن آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ گئی ہوگی کہ بدنام زمانہ عورتیں کون ہوتی ہیں. وہ عورتیں جو بدنام زمانہ ہیں وہ کیا اس کے اوپر ہنسیں. یہ جملے نکلے اس ماں کی زبان سے. کچھ دن گزرا تھا کہ ایک خاتون نے شور مچایا. تقریباً 9 مہینے کے بعد بادشاہ کے پاس لایا گیا. اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگ جس کی عبادت کی مثال دیتے تھے کہ وہ اتنا عابد ہے، اتنا زاہد ہے، اس سے نمازیں ترک نہیں ہوتی، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے اتنا بڑا حادثہ. اس خاتون نے، اس لڑکی نے بتایا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہی عابد و زاہد انسان. اب جب یہ بات آئی سامنے، اسے گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ جو بھی مثلا سیاہی، اس کے بال تراش دیے گئے، سیاہی ڈالی گئی، ایک خچر پر بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد اسے اس مقام پر لے کر گئے جہاں بدنام زمانہ عورتیں رہا کرتی تھیں. اب اس کے بعد نا یہ جب اس مقام پر پہنچا، ان عورتوں نے اس پر ہنسنا شروع کیا. جیسے ہی وہ عورتیں ہنسنے لگی نا، یہ بھی مسکرائے. جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنا مسکرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ حادثہ اسی نے کیا ہے، یہ کام کیا ہے اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کسی نے پوچھ لیا بڑھ کے کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنا ہے کیا کروں، مجھے میری ماں کے وہ جملے یاد آ گئے جب میں نے ماں کی اطاعت نہیں کی تھی نا، تو اس اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرنے کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر میری ماں نے جو جملے کہے تھے کہ پروردگارا اسے دیکھ کر بدنام زمانہ عورتیں ہنسیں، میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں، اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے میری ماں کی لاج رکھ لی ہے. کاش بات واضح ہو. پروردگار عالم نے میری ماں کی لاج رکھ لی ہے کہ آج جو بھی میری ماں نے کہا تھا وہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ یہ ندامت جیسے ہی چہرے پر آئی نا،
توجہ رکھیے گا عزیزو، ندامت چہرے پر آئی نا، ادھر کسی نے ماں کو خبر کر دی، ماں دوڑی دوڑی آئی اپنے بیٹے کے پاس، کہا چل بادشاہ کے دربار میں۔ توجہ عزیزو، بادشاہ کے دربار تک چل، بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ ماں کہنے لگی کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ توجہ رہے عزیزو، کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مرتبہ بادشاہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی گواہ؟ نہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے، نہ تیرے بیٹے کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی گواہ ہو تو ذرا بتاؤ نا۔ کہنے لگی میرے پاس وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ توجہ رہے عزیزو، وہ گواہ جو کبھی جھوٹ ہے۔ اب ایک مرتبہ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے پروردگار تو کبھی کسی ماں کو شرمسار نہیں کرتا ہے۔ ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ وہ بچہ بول اٹھا میرا باپ یہ نہیں ہے، فلاں شخص ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ دو نتیجہ لیجیے عزیزو، دو نتیجہ۔ پہلا نتیجہ یہ کہ ماں کی دعا ہو یا بد دعا دونوں پروردگار قبول کرے گا۔ توجہ عزیزو، ماں کی دعا ہو یا بد دعا پروردگار دونوں قبول کرے گا۔ دوسری چیز یہ بھی لے لیجئے کہ اگر انسان بے گناہ ہے نا، اگر انسان با کردار ہے نا تو کوئی اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، انبیاء سے لے کر اوصیاء الہی تک، یہاں تک کہ مومنین تک، علماء کرام تک کتنا کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ زلیخا نے یوسف کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بدنام نہ کر سکی۔ توجہ رہے عزیزو، قارون موسیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کیا، بدنام نہ کر سکا۔ توجہ رہے، مادر عیسیٰ کو یہودیوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، بدنام نہ کر سکے۔ کفار و مشرکین رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بدنام نہیں کر سکے۔ منافقین علی ابن ابی طالب اور ائمہ کے ذیل میں جو ائمہ کی تاریخ ملتی ہے نا، یہاں سے ایک جملہ کہوں گا عزیزو، علامہ سید شاہ حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد ایک تحلیل لکھی ہے انہوں نے۔ تحلیل میں لکھتے ہیں کہ امامت اور ملوکیت دو الگ الگ چیز ہے۔ ملوکیت نے ہمیشہ چاہا امامت کو بدنام کرے، مگر امامت جو چیز ملوکیت نے امامت کو بدنام کرنے کے لیے بھیجا نا، وہی امامت کو بلند کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا علی، یا علی۔ تو پھر آیت پہ پلٹ کر آ رہا ہوں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ پروردگار کا کلمہ کیا ہے؟ صداقت اور عدالت کے اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے۔ اگر واقعاً بات پہنچ جائے نا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس میرا وقت تمام ہو رہا ہے، اگر واقعاً بات پہنچ جائے نا، اس طالب علم کو دعا سے نواز دیجئے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ پروردگار کا کلمہ صدق و عدل کے اعتبار سے تمام ہو چکا ہے۔ کون سا کلمہ تمام ہو چکا ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا، آگے روایت آگے بڑھی، آواز دی، الفاطمۃ ہی ام الکلمات المحکمہ۔ کاش میری بات واضح ہو، فاطمہ کلمات محکمہ کی ماں کا نام ہے۔ توجہ رکھیں عزیزو، الفاطمۃ ہی ام الکلمات المحکمہ، فاطمہ کلمات محکمہ کی ماں کا نام ہے۔ یعنی کیا؟ ام الکلمات ہے فاطمہ، کلمہ ہے حسن۔ توجہ رہے، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے حسین، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے زین العابدین، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے محمد باقر، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے جعفر صادق، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے موسی کاظم، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے علی رضا، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے محمد تقی، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے علی نقی، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے حسن عسکری، ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے میم ہے میم دال۔
رکھے گا عزیزو. ام الکلمات فاطمہ کلمہ ہے، میم دال. پوری توجہ. پروردگار عالم نے 11 کلموں کو صداقت کے اعتبار سے ظاہر کر دیا، ایک کو پوشیدہ کر دیا. 11 کلموں کو خدا نے ظاہر کیا، ایک کو پوشیدہ کر دیا. جب پوری دنیا میں عدالتیں ختم ہو جائے گی، جھوٹ پھیل جائے گا، وہ کلمہ بھی صداقت و عدالت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بابا سے بلند نعرہ صلوات. الفاطمہ تو ہے ام الکلمات. ماں کلمہ ہے نا، ماں وہ کلمہ ہے جو اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں ساری چیزیں سکھا دیتی ہے. صرف آغوش ہی نہیں، ماں اپنے بطن ہی میں جب بچہ ہوتا ہے نا، اس کا مستقبل طے کر دیتی ہے. اس کی تربیت کیا ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے. جب بطن میں کیا ہے نطفہ آ جاتا ہے، جب بطن تک بات ماں اس قیمتی گوہر کا نام ہے جو کبھی اپنے بیٹے کو گمراہی کی طرف جانے نہیں دیتی. ماں واقعاً آیت ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ماں وہ ہے جو واقعاً ولیوں کی دوست بھی کہلا دی اگر بات پہنچ جائے، اولیاء الہی کی دوست بھی کہلائی، اولیاء الہی کی ماں بھی کہلائی، اولیاء الہی کی بہن بھی کہلائی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ رہا ہے. کاش بات پہنچے. ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی زینت بنا رہا ہے. توجہ رہے. زینب یہ کردار ذرا دیکھیے تو عزیزو. ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری بات کر سکوں، کیونکہ ہم کو نماز تک بات تمام کرنی ہے ہر حال میں. اور اتنا سن لے کہ ماں وہ کلمہ ہے کہ مد مقابل چاہے جتنا بڑا باطل آ جائے وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اسے شکست دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ ماں ہے. وہی ماں بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے. جو پہلو ہے نا وہی ماں اپنا، ایک عمر ہوئی تو بیٹی ہوئی، ایک عمر ہوئی تو کیا ہے بہن ہے، ماں ہے. کربلا میں ذرا دیکھیے نا تربیت کتنی بلند ہے، کتنی بلند تربیت ہے. 2 سے 3 جملے پڑھوں گا مصائب کے عزیزوں. کہ وہی مائیں اپنے آغوش میں بچوں کو لیے ہوئے بار بار کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ بیٹا کل تم سے پہلے علی اکبر نہ جانے پائے. کل کیا ہے، اگر تم سے پہلے قاسم چلا گیا نا تو اپنا دودھ نہیں معاف کر سکتی. یہ کردار ہے ماؤں کا، یہ کردار ہے ماؤں کا. بیٹی کے حوالے سے بھی کسی شاعر نے بیٹی کے حوالے سے کلام پڑھا تھا نا، سن لے عزیزوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. کوفے کا ایک تاجر ہے، تجارت کے لیے گیا ہوا، اور بیٹی نے فرمائش کی تھی میرے لیے یہ لے کر آنا. شب عاشور وہ تاجر کوفے پہنچا
مگر سب کچھ گنوا چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، مال تجارت سے کچھ بھی نہیں۔ شرمندہ ہو کر دروازے پہ دستک دی، یہی سوچ رہا تھا کہ اگر بیٹی نے سوال کر لیا تو کیا کروں گا۔ شب عاشور کا واقعہ عزیزو، ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی کہ شاید بیٹی سو گئی ہو، لیکن دروازہ بیٹی نے کھولا اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید میری بیٹی پوچھے گی کہ بابا میں نے جو فرمائش کی تھی وہ لائے ہو یا نہیں لائے ہو، لیکن میری بیٹی نے یہ سوال نہیں کیا۔ کہتی کیا ہے کہ بابا کربلا نہیں گئے؟ آنسو آ گئے نا آپ کی آنکھوں میں؟ ایک مرتبہ جب بیٹی نے کہا کہ بابا کربلا نہیں گئے، یہ اپنی زوجہ کے پاس آیا، کہنا ہے کہ کربلا کیا بات ہے، کیوں مجھے کربلا جانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ کچھ کما کے آئے ہو یا نہیں؟ کہنا ہے کہ نہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے، گما چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ ایک باغی نے خروج کیا ہے، جو بھی کربلا جائے گا اسے مارے گا، اسے درہم و دینار دیے جائیں گے۔ چونکہ کچھ نہیں لائے ہو، جاؤ کربلا چلے جاؤ۔ بڑا حساس واقعہ عزیزو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ شب عاشور کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم جب کربلا پہنچے ہیں نا تو کیا دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے جن کے ہاتھوں میں نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، پتھر ہیں، تیر لیے ہوئے ہیں، اور زمین پر ایک بوڑھا انسان پڑا ہوا ہے۔ کوئی اسے پتھر مار رہا تھا، کوئی اسے تلوار مار رہا تھا، کوئی جو نیزے چبو رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے زمین سے پتھر اٹھایا کہ میں بھی پتھر لگاؤں۔ ایک مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ قریب تو جا کر دیکھوں وہ شخص ہے کون، وہ بوڑھا آدمی ہے کون جسے لوگ مار رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ اور یہ سوچنے کے بعد وہ قریب گیا، وہاں قریب پہنچا نا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک بوڑھا انسان جس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد آواز دی، یہ انسان باغی نہیں ہو سکتا، اتنا روشن اور منور چہرہ یہ کسی باغی کا نہیں ہے، یہ کسی ولی خدا کا چہرہ ہے۔ اور قریب گیا، آواز دی، السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے پیر مرد، میرا سلام ہو تجھ پر۔ میرے مولا نے سر اٹھایا، کہ لگے کون ہے جو آج مجھے سلام کر رہا ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے کہ مگر مسلمانوں کی سیرت اور سنت نہیں ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ امام نے آواز دی کہ آج ان لوگوں نے مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھا ہے، آج ان لوگوں نے مجھے سلام کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ یہ چہرہ باغی کا نہیں ہے۔ امام نے آواز دی، تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ امام نے آواز دی، میں اسی رسول کا نواسا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، ہاتھ سے پتھر زمین پر گرے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھا، کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے دفاع میں شہید ہو جاؤں۔ بس 2 سے 3 جملے عزیزوں، بس 2 سے 3 جملے۔ مولا اجازت دیجئے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام نے کہا کہ نہیں، جا کوفے چلا جا، تیرا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں نہیں ہے۔ وہ شخص پتھر چھوڑ کر، امام کو وہیں چھوڑ کر، اب جب کوفے کی طرف پلٹا نا، امام نے واپس بلا لیا،
کہتا ہے کہ میں دوڑ کے گیا کہ شاید میرے مولا نے اس لیے بلایا ہو کہ اب مجھے اجازت مل جائے، لیکن جیسے ہی امام کے قریب گیا نا، امام نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد میرے حوالے کی اور کہنے لگے کہ تو بھول گیا تیری بیٹی نے تجھ سے کوئی فرمائش کی تھی، اجرکم علی اللہ، تو بھول گیا تیری بیٹی نے تجھ سے کچھ فرمائش کی تھی، تجھے یاد نہیں ہے مگر تیرے مولا کو یاد ہے، جا یہ انگوٹھی لے اور اپنے اس بیٹی کو دے دینا، کہنا کہ جس کے لیے تو نے کربلا مجھے بھیجا تھا نا، وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ رسول کا نوازا تھا جس نے تمہارے لیے انگوٹھی دی ہے۔ عزیزو، آپ کی زحمتیں تمام ہو رہی ہے، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہاں یہاں تک آئے ہیں نا، آپ نے ساتھ دیا ہے نا، تو آئیے ہم سب مل کر اس حسین پر سلام کریں جسے اشقیاء نے قتل کر دیا، سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر، اجرکم اللہ، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پر۔ میرے مولا کا جملہ ہے نا، زیارت ناہیہ کے جملے عزیزو، میرا سلام ہو حسین کے سوکھے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں پر جس پر ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا، میرا سلام ہو سکینہ کے رخساروں پر جو کبھی شمر کے تماچوں سے نیلے پڑ جاتے تھے، کبھی شمر کے تازیانوں سے سکینہ کے رخسار سیاہ پڑ جاتے۔ اجرکم اللہ۔ دو جملہ عزیزو سن لے، روایت ایک جملہ لکھتی ہے، روایت نے لکھا کہ میرے مولا حسین ہمیشہ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، نافلہ نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ میں اپنی بات کو آگے لا کر جوڑ رہا ہوں عزیزو اور تمام کر رہا ہوں۔ وہ ماں کلمہ ہے نا، وہ باپ کلمہ ہے نا، کیسے آپ حسین کبھی بھی واجب نماز مستحب نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ سائل نے سوال کیا، مولا آپ واجب نماز پڑھنے کے بعد گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایک جملہ حسین کا، امام کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے آواز دی، میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دو مصلے بچھاتی ہے، ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے بچھاتی ہے، ایک مصلہ اپنے لیے بچھاتی ہے۔ وہ بچی اپنے بابا کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے۔ ہاں عزیزو، اپنے بچوں کو یوں ہی تربیت کرو جو حسین نے جس طرح سے کی ہے۔
ہائے عصر عاشور، جناب سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ایک مصلہ اپنے لیے بچھایا، ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے بچھایا۔ مصلے پر بیٹھی سکینہ انتظار کر رہی تھی، ہائے میرا بابا آئے گا، میرے ساتھ نماز پڑھے، اجرکم اللہ، میرا بابا آئے گا میرے ساتھ نماز پڑھے گا۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ نے قدموں کی آہٹ سنی، یہ سننے کے بعد جناب سکینہ دروازے خیمے پر آئی، عجب منظر دیکھا، شمر اپنے ہاتھوں میں کوڑے لیے ہوئے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ روایت کا جملے عزیزو، روایت کے جملے نقل کر رہا ہوں، کوئی خطابت نہیں ہے، مقتل کے جملے ہیں۔ سکینہ نے آواز دی، اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ آیت اللہ مظاہری تحریر فرماتے ہیں، جیسے ہی سکینہ نے آواز دی، اے شمر تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے، شمر نے حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی طرح پھینک دیا۔ اجرکم اللہ، شمر نے حسین کا سر سکینہ کی طرف پھینک دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا، آواز دیتی ہے، بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کی شہرگ نہیں کٹی تھی، اے بابا آپ کی پیشانی پر تیر کے نشان، اے بابا آپ کی پیشانی پہ پتھر کے نشان۔ یہ جملے روایت کے ملتے ہیں جیسے سکینہ بیان کر رہی تھی، شمر آگے بڑھا، حسین کے سر کو لیا، ایک تماچا جناب سکینہ کو مارا، سکینہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بس 2 جملہ عزیزو سن لے، مصائب کے آخری جملے، جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچی نا جہاں سکینہ گری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اتنا گریہ کیا، وہ آنسو جب سکینہ کے رخسار پر گرے، سکینہ کو غش سے افاقہ ہوا، ایک جملہ جناب سکینہ کا تھا، آواز دے دی، اے بھوبی اماں آپ کے سر کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے آواز دی، اے بیٹا جس نے تیرے گوشوارے چھیلے ہیں، جس نے تجھے تماچے لگائے، ارے اسی شمر ملعون نے میرے سر سے ردا چھین لی، نیزہ چبھویا گیا۔